ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی کر رہا تھا کہ بیت اللہ شریف کے اندر جا کر 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں۔ آپ نے عثمان کو بلایا جو کہ مسلمان نہیں تھا اور بیت اللہ کی چابی بھی اسی کے پاس تھی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو تاکہ میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ 2 مرتبہ فرمانے پر اس نے یہی کہا کہ نہیں کھولتا۔ اس وقت آپ نے فرمایا عثمان ایک ایسا وقت بھی آئے گا جیسے آج تم چابی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو ایسے ہی میں چابی ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوں گا، جیسے میں تم سے مانگ رہا ہوں ایسے ہی تم میرے سامنے خالی ہاتھ کھڑے ہوگے، سوچو اس وقت کیا ہوگا۔ عثمان کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے خاموشی سے ہجرت فرمائی اور جب 8 ہجری میں وہ حلم و بردباری کا سمندر فاتح بن کر مکہ کی سرزمین اقدس میں داخل ہوا تو دنیا نے اس منفرد فاتح کو دیکھا۔ اس وقت مکہ کے لوگوں کی حالت عجیب تھی۔ سب عورتیں یہ سمجھ رہی تھی کہ آج مسلمان ہم سے گن گن کر بدلہ لیں گے، کسی عورت کی عزت مال جان محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے وہ ڈر کی وجہ سے گھر میں چھپی ہوئی تھیں۔ اس پر عورتیں حیران کہ کوئی مسلمان کسی کے گھر میں لوٹ مار کے لیے داخل نہیں ہوا۔ جب وہ حیرانی کے عالم میں باہر نکلی اور ان کے مرد بھی باہر آئے کہ دیکھیں یہ مسلمان کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو جب آ کر دیکھا کہ مسلمان حرم کے اندر ہیں، سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور بیت اللہ کو تالا لگایا۔ ہر صحابی کی دلی تمنا تھی کہ چابی اسے ملے۔ جب کوئی فاتح بن کر آتا ہے تو دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ تو ایک نرالا فاتح تھا جس نے ساری دنیا کو اخلاق کا سبق دینا تھا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تالا لگا دیا تو اس وقت عثمان آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا عثمان جیسا تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں ویسا نہیں کروں گا، اگرچہ تم کافر ہو مگر بیت اللہ کی چابی کی ذمہ داری تمہیں سونپتا ہوں۔ آپ نے چابی اس کے ہاتھ میں دی تو اس نے کہا آپ نے چابی تو دے دی، اب میرے دل کا تالا بھی کھول دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کا یہ عالم تھا۔